ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی، ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے کچھ اچھی نیتیں کر لیں۔ رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے بیان میں شریک رہوں گا۔ مدنی چینل کے ناظرین بھی حسب حال اچھی نیتیں کرتے جائیے۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر خوب کان لگا کر توجہ کے ساتھ بیان سنوں گا۔ جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ ایک رسالہ ہے جو در حقیقت نگران شورا کے بیان کا تحریری گلدستہ ہے۔ اسلاف کا انداز تجارت، بہت ہی معلوماتی رسالہ ہے، خاص کر جو تجارت کے شعبے سے وابستہ ہیں انہیں یہ بیان ضرور سننا چاہیے، اور جو پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں تو چاہیں تو یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے طلب کریں ہدیتاً، یا دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ درود پاک کی فضیلت بیان ہوئی کہ رسول پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت نشان ہے، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، توبوا الی اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کو کسی درندے نے کاٹ لیا، وہ زخم اس قدر زیادہ بڑھا کہ ایک طرح سے وہ حصہ سڑ گیا، بہت زیادہ اس میں تکلیف بھی تھی۔ ایک مرتبہ کسی نے انہیں دریا کے کنارے دیکھا کہ سخت زخم جو ہے وہ خراب ہو چکا ہے بہت، اور یہ بجائے ہائے ہو کرنے کے یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، اس طرح کے کلمات ان کی زبان پر جاری تھے۔ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضور اس قدر تکلیف اور ایسی آزمائش پر بھی آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ کیوں نہ کروں، کہ رب تعالیٰ نے مجھے اس جسمانی مرض میں مبتلا کیا ہے، میں گناہوں کے مرض سے بچا ہوا ہوں۔ اور حقیقت ہے یہ کہ جسمانی مرض جب انسان کو ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ میکسیمم بہت زیادہ اس کا جو نقصان اگر ہے بندے کی جان جائے گی۔ ظاہر ہے اگر کسی کی انگلی میں زخم ہو گیا، انگلی کٹ سکتی ہے، ٹھیک ہے، پاؤں میں زخم ہوا، پاؤں کٹ جائے گا،
آنکھ چلی گئی، بولنے کی وہ بولنے کی صلاحیت چلی گئی، سننے کی صلاحیت چلی گئی۔ یہ تکلیفیں اگر ہیں، بڑھتے 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 زیادہ سے زیادہ اگر اس کا نقصان ہوگا تو بندے کی جان جائے گی، اس سے بڑا نقصان نہیں ہے۔ لیکن گناہوں کا جو مرض ہے یہ ایک ایسا مرض ہے کہ جس کے سبب انسان کا ایمان ضائع ہو جاتا ہے۔ اور میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ مسلمان ہیں اور ہم سب کا عقیدہ ایمان ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اس دنیا میں اپنے حصے کی زندگی گزار کر جہان آخرت کے سفر پر روانہ ہونا ہے۔ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ میرا اس سفر کب مکمل ہوگا، کیونکہ اگر جائزہ لیتے ہیں تو ماں کے پیٹ میں مرنے والوں کی خبریں بھی ہم سنتے ہیں کہ ماں کے پیٹ میں ہی بچے کا انتقال ہو گیا، دنیا میں مردہ ہی پیدا ہوا وہ، یا جناب پیدا ہوتے ہی اس کا انتقال ہو گیا، یہ بھی ہم نے دیکھا ہے۔ 4-5 سال کا ہنستا کھیلتا بچہ بھی اچانک کسی مرض میں مبتلا ہوا، دنیا سے چلا گیا۔ 12-15 سال کا مطلب یوں سمجھیں کہ عمر والا بھی، اس کو بھی مرتے ہوئے دیکھا۔ 25 سال کا خوبرو نوجوان، اس کو بھی کسی نہ کسی معاملے میں دنیا سے جاتا دیکھا۔ 40-45 سال کا ایک ایسا شخص کہ جس کی شادی ہوئی، کچھ بچے ہوئے، تو جناب اس کو بھی ہم نے کندھوں پر لاد کر ہم چھوڑا ہے قبرستان۔ 80-90 سال 100 سال والوں کو بھی دیکھا، جنہوں نے اپنی زندگی کی 100 بہاریں دیکھ لیں 100 سال کی، لیکن بالآخر دنیا سے انہیں بھی جانا پڑا۔ تو یہ عقیدہ، یہ ایمان ہے کہ ہر ایک کو دنیا میں اپنے حصے کی زندگی گزار کر جہان آخرت کا سفر اختیار کرنا ہے، اور اس سفر کے دوران ہمیں قبر و حشر، پل صراط کے نازک مرحلوں سے گزرنا پڑے گا۔ اس کے بعد جنت یا دوزخ ٹھکانہ ہوگی۔ اس دنیا میں کی جانے والی نیکیاں دار آخرت کی آبادی، جبکہ گناہ بربادی کا سبب بنتے ہیں۔ تو جس طرح کچھ نیکیاں ظاہری ہوتی ہیں، جیسے نماز ہے، بندہ پڑھتا ہے نظر آتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے، اور کچھ باطنی مطلب اخلاص کہ یہ نماز اس نے اللہ کے لیے پڑھی یا لوگوں کے لیے پڑھی، یا اندرونی معاملہ ہے۔ اسی طرح بعض گناہ بھی ظاہری ہوتے ہیں، جیسے کسی کو قتل کر دیا، ظاہر ہے وہ ظاہری طور پر نظر آئے گا کس نے قتل کیا ہے، اور بعض باطنی جیسے تکبر ہے، حسد ہے، ریاکاری ہے۔ تو اس پرفتن دور میں اول تو گناہوں سے بچنے کا ذہن بہت کم ہے، اور جو خوش نصیب اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں گناہوں کے علاج کی کوششیں کرتے بھی ہیں، تو زیادہ تر ان کی کوششیں جو ہیں وہ ظاہری گناہوں سے بچنے کی ہوتی ہیں۔ اگر ذہن بنتا ہے تو ظاہری گناہوں سے بچنے کا علاج تو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض اوقات باطنی گناہوں کا علاج یہ نہیں ہو پاتا، جو کہ ان ظاہری گناہوں سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ ایک باطنی گناہ بھی بے شمار ظاہری گناہوں کا سبب بن سکتا ہے۔ مثلا قتل، ظلم، غیبت، چغلی، عیب دری جیسے گناہوں کے پیچھے کینے، اور کینے کے پیچھے غصے کا ہاتھ ہونا ممکن ہے۔ تو ان کا علاج بہت ضروری ہے۔ تو ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم اپنے اس بیان میں کچھ اسی طرح کے موضوعات کے ذریعے باطنی گناہوں کی معلومات حاصل کریں۔ ایک اس میں باطنی جو مرض ہے، اس کا نام ہے شماتت۔ اس کی تعریف علماء نے لکھی ہے فتاوی رضویہ کے حوالے سے، جلد 29 صفحہ 645 پر، کہ اپنے کسی بھی نسبی یا مسلمان بھائی کے نقصان یا اس کو ملنے والی مصیبت و بلا کو دیکھ کر خوش ہونے کو شماتت کہتے ہیں۔
اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم وان تصبکم سیئۃ یفرحوا بها وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ۔ میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، امام عشق و محبت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن کنز الایمان شریف میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، تمہیں کوئی بھلائی پہنچے تو انہیں برا لگے، اور تم کو برائی پہنچے تو اس پر خوش ہوں، اور اگر تم صبر اور پرہیزگاری کیے رہو تو ان کا داؤ تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا، بے شک ان کے سب کام خدا کے گھیرے میں ہیں۔ تو حضرت سیدنا علامہ حافظ مرتضیٰ زبیدی علیہ رحمت اللہ القوی اس آیت مبارکہ کے تحت فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بھلائی سے مراد نعمت اور برائی سے مراد مصیبت ہے۔ بھلائی پہنچنے پر انہیں برا لگنا حسد ہے، اور برائی پہنچنے پر ان کا خوش ہونا یہ شماتت ہے۔ نیز اس آیت مبارکہ میں اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے کہ جس کے ساتھ حسد کیا جائے یا شماتت کی جائے، یہ دونوں چیزیں اسے اس وقت تک نقصان نہیں پہنچا سکتی جب تک وہ تقوی و صبر اختیار کرے۔ حسد اور شماتت ایک دوسرے کو لازم ہے کہ جہاں حسد پایا جائے گا وہاں شماتت ضرور ہوگی، اور شماتت حسد کے اوپر ایک اضافی گناہ ہے۔ تو شماتت کے حوالے سے ہم سن رہے ہیں کہ شماتت وہ کہ اپنے کسی بھی نسبی یا مسلمان بھائی کے نقصان یا اس کے ملنے والی مصیبت و بلا کو دیکھ کر خوش ہونے کو شماتت کہتے ہیں۔ تو یہ اگر تعریف یاد ہوگی، اس کے متعلق ہم نے کچھ باتیں سنیں گی تبھی تو بچیں گے، ورنہ کیسے بچنے کا ذہن بنے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، شماتت یعنی کسی بھی مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوش ہونا یہ نہایت مذموم ہے اور ہلاکت میں ڈالنے والا امر ہے، خاص طور پر اس صورت میں جب وہ اس مصیبت کو اپنی کرامت یا دعا کا نتیجہ سمجھے۔ اور حدیث پاک میں بھی اس کی بڑی مذمت بیان ہوئی، چنانچہ حضرت سیدنا واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے بھائی کی شماتت نہ کر، یعنی اس کی مصیبت پر اظہار مسرت نہ کر کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا اور تجھے اس میں مبتلا کر دے گا۔ تو میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، ہم غور کریں اور سوچیں کہ کہیں ہم اس مصیبت میں مبتلا تو نہیں، کیونکہ بسا اوقات جب بھی اس قسم کا کوئی بھی معاملہ درپیش ہوتا ہے یا کوئی بھی ایسی بات سنی جاتی ہے، میں اپنی طرف دیکھوں یہ بہت مشکل ہوتا ہے، فوراً توجہ میں رشتہ دار آ رہے ہوں گے، توجہ میں پڑوسی آ رہا ہوگا، توجہ میں دکاندار آ رہا ہوگا مارکیٹ کا، توجہ میں مطلب اگر نمازی ہیں تو ایک دوسرے نمازی کا خیال کر رہے ہوں گے، کوئی امام صاحب ہوں گے تو وہ اپنے نمازیوں کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے۔ اب یہ بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے، ہم اپنے بارے میں غور کریں، اور اس کو اور آسان کرنے کے لیے میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اس کی بڑی پیاری مثالیں دی ہیں جس سے آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گا۔ بڑی مایا ناز تصنیف اس امت کے لیے، غیبت کی تباہ کاریاں، بہت پیاری کتاب، 1800 مثالیں امیر اہل سنت نے اس میں غیبتوں کی دی ہیں، 1800 مثالیں، مطالعہ کریں، اگر نہیں لیا ہے اس کتاب کو حاصل کریں، بار 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 پڑھیں۔ اس کے صفحہ نمبر 119 پر میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ مسلمان کی تکلیف پر خوشی کے اظہار سے پرہیز کیجیے۔ اگر کسی مسلمان کی مصیبت پہ دل میں خود بخود خوشی پیدا ہوئی تو اس کا قصور نہیں، تاہم اس خوشی کو دل سے نکالنے کی بھرپور صحیح کرے، کوشش کرے، اور اگر خوشی کا اظہار کرے گا تو شماتت کا مرتکب ہوگا۔ اب غور سے سنیے، آپ پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں؟ آپ طالب علم ہیں یا استاد ہیں؟
آپ امام ہیں یا نمازی ہیں، مقتدی ہیں، آپ سربراہ ہیں یا گھر کے عام فرد میں سے ہیں، کوئی بھی ہے، سب غور کریں، میں بھی غور کروں۔ فرماتے ہیں کہ آج کل شماتت کے نظارے عام ہیں۔ ایک طالب علم پڑھائی میں کمزور ہو جائے، امتحان میں ناکام ہو جائے، تو بعض اوقات دوسرا طالب علم خوش ہو جاتا ہے۔ طالب علم سوچیں، اول آنا ہے، یہ بڑا ذہین ہے، یہ بڑا ذہین ہے، اب یہ بڑا ذہین ہے، یہ ہمیشہ اول آتا ہے، اس بار امتحان دینے کے لیے آتے آتے اس کی موٹر سائیکل سے گر گیا، اس کو ایسی چوٹ لگی کہ یہ اگلے پیپر نہ دے سکا یا اتنی اچھی تیاری سے نہ دے سکا۔ دوسرا طالب علم جو بظاہر اس کی عیادت کے لیے بھی آیا، اور آیا تو 2-4 کلو پھل فروٹ بھی لے کر آیا، بڑا افسوس ہوا، بڑا افسوس ہوا ہے، لیکن دل میں خوشی کے لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ ہمیشہ ہی اول آتا تھا، میں دوسرا نمبر آتا تھا، یہ گرا، اس گرنے پر یہ اب پیچھے رہ جائے گا، میں آگے آ جاؤں گا۔ اب یہ جو اظہار ہے، یہ جو آپ کی ایک دوسرے سے جو ملاقاتیں ہیں، اس ملاقات کا اظہار تو یہ ہو رہا ہے کہ یار اس کو میرے گرنے سے بہت دکھ ہوا ہے، لیکن در حقیقت یہ شماتت ہی نہیں بلکہ یہ تو جھوٹ بھی بول رہا ہے کہ مجھے آپ کے گرنے سے بہت افسوس ہوا ہے، جبکہ دل میں خوشی کے لڈو پھوٹ رہے۔ یہ جھوٹ بھی بولا، اور یہ شماتت جو ایک باطنی مرض تھا، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اب اس کو ہر جگہ پر ہم کاپی پیسٹ کر سکتے ہیں، لگا سکتے ہیں کہ اگر کہیں پر بھی ایسا ہوا تو ہماری کیفیت کیا ہے۔ پھر امیر اہل سنت فرماتے ہیں اسی طرح کسی بڑے نعت خوان کی آواز بیٹھ جائے تو کبھی چھوٹا نعت خوان راضی ہو جاتا ہے، یوں ہی قراء، قاری صاحبان، یوں ہی مبلغین، بیان کرنے والے، مقررین، کاریگروں، دکانداروں، کارخانے داروں وغیرہ وغیرہ کے دل میں آج کل اکثر ایک دوسرے کے خلاف شماتت کا مذموم جذبہ داخل ہو جاتا ہے۔ غور کریں، اگر آپ دکاندار ہیں، پڑوسی دکاندار کے بارے میں آپ کی کیا کیفیات ہوتی ہیں؟ اگر اس کا مال آ رہا ہے، مال آتے آتے اچانک بارش میں مال بھیگ گیا، آپ اس کے ساتھ لگ گئے، اس کا مال صاف کر رہے ہیں، یار بڑا دکھ ہوا، اندر کیا کیفیت ہے کہ پہلے تو ہم دونوں کا ایک ہی مال ہوتا تھا، ایک ہی ریٹ میں بہت مختصر نفع پر اس کی وجہ سے بیچنا پڑتا تھا، اس کا مال ضائع ہوا، اب تو موج لگ گئی اپنی، ہم افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ کاریگر ایک دوسرے سے بڑی تعزیت کر رہے ہیں، یار آپ کے گھر میں یہ ہو گیا، آپ کے بچے کا انتقال ہو گیا، مجھے بہت افسوس ہوا۔ اب دل میں خوشی لڈو پھوٹ رہے ہیں، عید کا دن تھا، اس کی دکان 3 دن بند رہے گی، میری مٹھائی کی دکان چلے گی، لوگوں کو مٹھائی چاہیے ہوگی، کہاں سے لیں گے؟ اس کے تو بچے کا انتقال ہوا، اس کا نقصان ہو گیا، اس کا سارا معاملہ گڑبڑ ہو گئی، اب میری دکان چمکے گی، میرا کاروبار چمکے گا، میرے معاملات اچھے ہو جائیں گے، میری شہرت ہو جائے گی، میری واہ واہ ہو جائے گی۔ یہ کیا ہے؟ یہ ٹیسٹر ہے جو آج دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں ہمیں یہ ٹیسٹر دیا جاتا ہے، یہ کوئی ہمیں لگانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ کوئی ہم سے کیسے پوچھے، کوئی کیسے پوچھے کہ آپ تو اتنے بڑے امام ہیں، آپ ایسا کرتے ہیں؟ نہیں، یہ تو اندر کا معاملہ ہے۔ ظاہری طور پر ہم ایک دوسرے کی خبر گیریاں کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، کاریگر ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، دکاندار ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں، کارخانے والے ایک دوسرے سے تعزیتیں کر رہے ہیں، یار آپ کے کاریگر چلے گئے، یار بڑا افسوس ہوا، یار کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہ آپ کو برکت دے، یہ دعائیں بھی دی جا رہی ہیں، جبکہ ان کاریگروں کو توڑنے کے لیے تو آپ ہی نے تو کردار ادا کیا تھا، سارا اس پھوٹ کو ڈلوانے میں آپ ہی نے تو کیا تھا۔ کسی کا رشتہ خراب ہو گیا، بیٹی کا رشتہ آیا تھا، اور بیٹی کا رشتہ ہوتے ہوتے اچانک رشتہ ختم ہو گیا، اب رشتہ دار آ رہے ہیں ایک دوسرے سے تعزیت، یار اتنا اچھا رشتہ چلا گیا، او ہو۔ اب یہ نہیں پتا کہ یہ جو افسوس کر رہے در حقیقت تو مجھ سے تعزیت کر رہا ہے، لیکن اس رشتے کو توڑوانے میں اسی کا تو ہاتھ ہے، اسی کی تو وہ میسیجز ہیں جو بغیر نام کے اس نے ان نون نمبروں سے بھیجے تھے۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ مسلمان کا کام نہیں ہے۔ ایک مسلمان اگر کسی مصیبت میں مبتلا ہوا، آپ مسلمان ہیں، اپنے مسلمان بھائی کی دکھ تکلیف ملنے پر خوش نہ ہو، یہ کافروں کا طریقہ ہے۔ مسلمان ایک دوسرے سے حسد نہیں کرتے،
ایک دوسرے کے غم میں یہ دل و جان سے شریک ہوتے ہیں، یہ نہیں کہ ظاہری طور پہ کچھ باطنی طور پہ کچھ۔ پھر اسی طرح اگر شماتت ہوگی، یعنی اگر کسی سے ناراضی ہو جائے عموماً، تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ اس میں یہ بھی خرابی ہے کہ اگر کسی سے ہماری کسی بات پر ناراضی ہے، اب اس کا بچہ بیمار ہو گیا یا اس کے یہاں ڈاکہ پڑ گیا یا اس کا مال چوری ہو گیا، چلتا چلتا کاروبار ٹھپ ہو گیا، گھر بنا رہا تھا کسی سبب سے گھر گر پڑا، مقدمہ قائم ہو گیا، کوئی کیس ہو گیا، پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا، اس کے گاڑی کا نقصان ہو گیا، چالان ہو گیا، چوری ہو گئی، اڑ گئی، گر گئی، کوئی چیز اس پر گر پڑی، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ الغرض اگر کسی مسلمان پر اس قسم کی مصیبت آئی جس سے ہماری ناراضی ہے، اور بعض تو اس پہ ایک تو خوش ہوتے ہیں، اور بعض جو باتونی ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ دیکھا ہم کو ستایا تو اس کے ساتھ ایسا ہو گیا ہے، ہم کو ستایا تھا، دیکھو اس کے بچے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا بچہ بیمار ہو گیا، اس کے گھر میں یوں آگ لگ گئی، اس کا کاروبار یوں ٹھپ ہو گیا، دیکھا ہمارے خلاف ایسی باتیں کی تھی نا، کیسا پولیس موبائل میں بٹھا کر لے گئی، کیسا اس پر کیس ہو گیا، کیسا یہ ہو گیا، ارے اپنی اوقات تو دیکھو، نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتے ہو، زکوٰۃ آپ نہیں دیں، حج آپ نہ کریں، ظاہری طور پر مسلمانوں کی کوئی وضاحت اپنی نہیں ہے، اور اپنے آپ کو بہت بڑا پہنچا ہوا سمجھ رہے ہیں کہ میرے ساتھ یوں کیا جب یہ ہو گیا۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ درست رہیے، کیوں کہ حدیث پاک میں اللہ کے حبیب لبیب، طبیبوں کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، اپنے بھائی کی شماتت نہ کر، یعنی اس کی مصیبت پر اظہار مسرت نہ کر کہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا اور تجھے اس میں مبتلا کر دے گا۔ ڈرے اللہ کے قہر و غضب سے، ڈرے اس کی پکڑ سے، یہ اچھا نہیں ہے۔ کسی مسلمان کے بارے میں دل میں ایسی بات آئی، لا حول ولا قوت الا باللہ، شیطان کے شر سے پناہ مانگے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا لیں، دعا کریں مولا مجھے بچا لے، یہ حملہ ہوا ہے ہم پر، یہ حملہ ہوا ہے۔ اسلامی بہنیں غور کریں، مذہبی وضاحت والے بھی اس مرض میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ہم سب غور کریں، سب غور کریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس آفت میں ہم مبتلا ہوں۔ حجت الاسلام سیدنا امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی احیاء العلوم صفحہ 171 پر فرماتے ہیں، کہا گیا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا برا خاتمہ ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا برا خاتمہ ہے، ہم اس سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ یہ گناہ ولایت اور کرامت کا جھوٹا دعویٰ کرنا ہے، دیکھا میرے ساتھ یوں کیا تو یوں ہو گیا، ہمارے گھر میں یوں کیا تو ان کے گھر میں یوں ہو گیا، کسی سبب سے رشتہ ٹوٹ گیا، طلاق ہو گئی۔ اب جو دو گھر آپس میں ٹوٹتے ہیں، آپ اندازہ لگائیں، ہم اور آپ سب معاشرے میں بیٹھے ہیں، کیا کیفیت ہوتی دونوں خاندانوں کی، کون سی ایسی بات ہے جو ایک دوسرے پہ اچھالی نہیں جاتی، اور اگر اس میں کسی کا نقصان ہو جائے، دیکھا میرے ساتھ یوں کیا یہ ہو گیا، ہمارے فلاں شخصیت، جیسے بات ہوتے ہیں کہ جو مرضی ہے اپنے جو شخصیت کو بنا دیا، چاہے کتنا ہی گمراہ ہو، کیسا ہی بے دین اور بد عمل شخص ہو، لیکن چونکہ بس ہماری ان سے عقیدت، اب اس عقیدت کے متعلق کسی مثال عالم صاحب نے کچھ کہہ دیا، عالم صاحب نے کچھ کہا تو، اور اتفاق سے وہ عالم صاحب نے جنہوں نے کچھ کہا ہوگا تو وہ مثال کوئی حادثہ ہو گیا ان کا، اب معتقدین مرید، دیکھا ہمارے بڑے کو یوں بولا یوں ہو گیا، کیا ہے آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ ڈریے امام غزالی نے کیا لکھا، فرمایا کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا برا خاتمہ ہے، ہم اس سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اور یہ گناہ ولایت اور کرامت کا جھوٹا دعویٰ کرنا ہے۔ الہی برے خاتمے سے بچانا، الہی برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی۔ میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اپنے معاملات پر غور کریں،
احتساب کریں، اپنے آپ کو تھوڑا جھنجھوڑا کریں، یہ کیا ہے، کہاں جا رہے ہیں۔ اب یہ جیسے مثال اگر ہم عام شاہراہ پر جا رہے ہوں، اس عام شاہراہ پر کوئی آپ کو سگنل کا، کوئی روڈ کے اصول نہیں، لیکن جیسے ہی کسی ایسے ادارے میں جاتے ہیں جو اصولوں پر سختی سے پابندی کی جاتی ہے، یا نگران شورا بارہا اس قسم کا اظہار کرتے ہیں کہ جب ہمارے اس وطن کا آدمی بیرون ملک ہوتا ہے، لائن میں بھی لگا ہوا ہوگا، ہر چیز ڈسپلن کے ساتھ دوسروں کے ایئرپورٹ پر کر کے آتا ہے، ہر چیز، اور جیسے ہی اپنے ایئرپورٹ پر اترے تو پان کا بیڑا ڈالا اور پچ 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 کرتے ہوئے سب جگہ جا رہے ہیں۔ دوسری جگہ تو بغیر زیبرا کراسنگ کے روڈ کا پار نہیں کریں گے، اور یہاں پر جو دندنات آ رہا روڈ پہ جس طرح چاہے ٹریفک میں گاڑیاں کھڑی کر رہے ہیں، کیوں؟ یہ اصولوں کی پابندی نہیں ہے۔ تو ہم میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں مسلمان ہیں، ہمیں مسلمانوں کے لیے اچھا اور خیر ہی سوچنا چاہیے۔ بڑی پیاری بات امیر اہل سنت نقل فرماتے ہیں، ایک دانا کا قول ہے، اگر 3 کام کرنے سے عاجز ہو، اگر 3 کام نہیں کر سکتے تو پھر 3 کام یوں کر لو۔ اس کی مثال ایسی دی ہے کہ اگر ہم میں سے ہر کوئی اس کو اپنا لے تو معاشرہ مدینہ 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 ہو جائے۔ 3 کام کرنے سے عاجز ہو تو پھر 3 کام یوں کر لو۔ نمبر 1، اگر بھلائی نہیں کر سکتے تو برائی بھی مت کرو، اگر بھلائی نہیں کر سکتے تو برائی بھی مت کرو۔ نمبر 2، اگر لوگوں کو نفع نہیں دے سکتے تو لوگوں کو نقصان بھی مت دو۔ اگر لوگوں کو نفع نہیں دے سکتے تو لوگوں کو نقصان بھی مت دو۔ نمبر 3، اگر نفلی روزہ نہیں رکھ سکتے تو غیبت کر کے لوگوں کا گوشت بھی مت کھاؤ۔ کتنی پیاری بات ہے۔ تو ہم اپنے بارے میں غور کریں، یہ ٹیسٹر لے کر دوسروں کو لگانے کی حاجت نہیں ہے کہ فلاں ایسا فلاں ایسا فلاں ایسا، نہیں، اپنے اوپر ہر جگہ لگائیں، ہر جگہ لگائیں، سوچ پہ بھی لگائیں، آنکھوں پہ بھی لگائیں، کان پہ بھی لگائیں، زبان پہ بھی لگائیں، دل پہ بھی لگائیں، چیک کریں گے میری کیفیت کیا ہے، میں اچھا بن جاؤں، مولا مجھے ستھرا بنا دے، مجھے اچھا بنا دے۔ تو ہمارے اسلاف اور بزرگان دین، اللہ کی ان پر کروڑا رحمتیں نازل ہوں، ان کی سوچ بڑی اعلیٰ ہوتی تھی، یقین مانے ایسا ان کی مثالیں، ایسی مثالیں کہ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ دشمن شیطان کے وار سے ایک دم سے چوکنا ہو جاتے تھے، اور ہم شیطان کے وار میں ایسے لپیٹ میں آتے ہیں کہ ظاہری طور پر اتنے مذہبی وضاحت رکھنے کے باوجود بھی بالکل توڑ پھوڑ کر کے مار دھاڑ کر دیتے۔ یہ مار دھاڑ یہ صرف وہ نہیں ہے دہشت گرد جو کر رہے ہیں، یہ خاموش مار دھاڑ بھی ہوتی ہے جو نہ جانے کتنوں کے دل توڑتی ہے، کتنوں کے گھروں کو برباد کرتی ہے، کتنوں کی آپس میں لڑائیاں کرا دیتی ہے۔ حضرت سیدنا سری سقطی علیہ رحمت اللہ القوی کی بازار میں دکان تھی، ایک دفعہ اس بازار میں آگ لگ گئی، پورا بازار جل گیا، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی دکان بچ گئی۔ جب آپ کو اس بات کی خبر دی گئی تو بے ساختہ آپ کے منہ سے نکلا الحمدللہ۔ یعنی اس پورے واقعے پر غور کریں، یعنی ہم جیسا شاید اس بات کی باریکی تک اب تک نہیں پہنچا ہوگا۔ بازار میں آگ لگی، پورا بازار جل گیا، سری سقطی رحمت اللہ تعالی علیہ کی دکان بچ گئی۔ کسی نے آ کر کہا کہ حضور بازار میں آگ لگ گئی، ساری دکانیں جل گئیں، آپ کی دکان بچ گئی۔ آپ کی زبان سے نکلا الحمدللہ۔ اس طرح واقعہ سننے کے بعد ہماری کیفیت کیا ہے، ہم کہاں تک پہنچے؟ اللہ کے اس نیک بندے کو دیکھیں، فوراً اپنے نفس کو ملامت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ فقط اپنا مال بچ جانے پر میں نے کیسے الحمدللہ کہہ دیا؟ یعنی میرے اتنے مسلمان بھائیوں کا نقصان ہوا، اتنی دکانیں جل گئی، اتنا مال جل گیا، سب کا مال تباہ و برباد ہو گیا، میرا بچ گیا،
تو سب کا نقصان ہوا، صرف اپنا مال بچ جانے پر تو نے کیسے الحمدللہ کہہ دیا؟ چنانچہ آپ نے تجارت کو ہی خیر بات کہہ دیا، اور الحمدللہ کہنے پر توبہ و معافی کی خاطر عمر بھر دکان ہی چھوڑ دی آپ نے۔ یہ ہیں، یہ مسلمانوں کے بارے میں غور و فکر کرنے والے۔ تو ہم غور کریں، سوچیں، ہم یہ نہ دیکھیں، بلکہ یہ مرض تو ایسا منحوس مرض ہے، یقین مانیں، جو یعنی کہ بھائی بھائی میں ہوتا ہے، بھائی بہنوں میں ہوتا ہے، والدین اور اولاد میں بسا اوقات ہو جاتا ہے، رشتہ داروں میں ہو جاتا ہے، پڑوسیوں میں ہو جاتا ہے۔ اب ساتھ اٹھ رہے بیٹھ رہے، تعزیتیں کر رہے، سب کچھ کر رہے، میرے اندر کیا ہے؟ ارے کتنی غلاظت بھری ہے، میں اس سے تعزیت کر رہا ہوں، اس کے بارے میں غم کا اظہار کر رہا ہوں، جبکہ میرے دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں۔ اور پھر بعض نادان تو ایسے کہ گھر میں خوشیاں منا کر غم کے منہ سجا کر اس کے گھر تعزیت کرنے جاتے ہیں۔ ارے آپ نے گھر میں تو مٹھائیاں کھائی تھی کہ اس کی دکان جل گئی، اچھا ہوا، ہمارے ساتھ یوں کیا تھا، یہ ہو گیا۔ ارے آپ خود سوچیں، آپ کی اولاد جو آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ اس طرح خوشیاں مناتا ہوا دیکھ کر، جب آپ کے ہی بھائی کے گھر پر جا کر آپ نے تعزیت کی، تو آپ کے اولاد آپ کی شکلیں دیکھتی ہوگی کہ کیسے میرے ماں باپ ہیں، یہ کیسے میرے رشتہ دار ہیں، کہ جنہوں نے آپس میں تو اسی طرح گفتگو کی، اور جیسے ہی وہ مجلس تبدیل ہو گئی تو جناب ہماری کیفیت ہی چینج ہو گئی۔ جیسے ہمارے یہاں بعض بیٹھکیں ہوتی ہیں ہماری، کہ کسی کی برائیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ تو پیٹ کا بڑا ہلکا ہے، اور یوں ہے، اس کو اپنی محفل میں نہیں بٹھایا کرو، یار بڑا درد سر ہے، جب دیکھو دنیا بھر کی جہاں کی پنچاتیں کرتا ہے، یہ کرتا ہے، ایسی باتیں ہو رہی، اچانک وہ آ جائے، ارے بھائی آئیے، ہے کیا کھائیں گے، کیا پئیں گے؟ پانی پئیں گے، ارے پانی لاؤ بھائی، بوتل لاؤ، ارے آپ کے چچا ہیں، آؤ بھائی کھلاؤ ان کو، شاباش جلدی لاؤ۔ آپ کے بچے آپ کو دیکھتے نہیں ہوں گے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے چچا جان کے متعلق اب میری ماں سے تو یہ باتیں ہو رہی تھی، اور چچا جان کے آنے کے بعد یہ اسٹیٹمنٹ چینج ہو گیا۔ پڑوسی کے بارے میں آپ نے تو یہ ابھی کہا تھا کہ اس کے گھر میں نہیں جایا کرو، ایسا یہ اچھے لوگ نہیں ہیں، اور جیسے اس کے گھر میں کوئی مسئلہ ہوا، پریشانی ہوئی، آپ اپنی اولاد کے سامنے ان سے ہمدردیاں کر رہے ہیں۔ آپ کی اولاد کوئی مطلب یوں کہا جائے کہ بچے ہیں، بالکل یہ منہ سے نہیں کھاتے، ناک سے کھاتے ہیں۔ ارے سب سمجھتے اپنے والدین کی ان حرکتوں کو، اپنے ان تمام معاملات کو۔ تو ہم غور کریں اور سوچیں اپنے بارے میں کہ میری عادتیں کیسی ہیں، میں کتنا گندا ہوں، کتنا گندگیاں میرے دل میں، میرے دماغ میں بھری پڑی ہیں، کہ اگر یہ بدبو، یہ میرے سمجھ لو کہ ایک ایسا کوٹنگ کی ہوئی ہے جس سے یہ اندر کی بدبو نکلتی نہیں ہے، اگر یہ بدبو نکل جائے تو لوگ میرے پیچھے بیٹھنے کے لیے تیار نہ ہوں، میری اس گندگی سے اس پورا معاشرہ میرا بدبودار ہو جائے، میں اتنا گندا آدمی ہوں۔ تو میں ہر ایک اپنے بارے میں غور کریں۔ تو یہ ہمارے بزرگان دین اور اسلاف یہ کیسی مدنی سوچ رکھتے تھے کہ اپنے فائدے پر اللہ کا شکر ادا کرنے پر اس لیے ندامت اختیار کی کہ اگرچہ میرا فائدہ ہوا لیکن اس کے ساتھ دیگر مسلمانوں کا نقصان بھی ہوا ہے، میرا شکر ادا کرنا کہیں شماتت یعنی اپنے مسلمان بھائیوں کے نقصان پر خوشی کا اظہار نہ بن جائے، اس خدشے پر نہ صرف اپنے نفس کو ملامت کیا بلکہ زندگی بھر کے لیے تجارت اور دکان چھوڑ دی۔ تو واقعی جو لوگ اپنے نفس کا محاسبہ کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے انہیں دیگر گناہوں سمیت شماتت سے بھی بچنے کا مدنی ذہن نصیب ہو جاتا ہے۔ کل تک جو لوگوں کو مصیبت میں مبتلا دیکھ کر خوش ہوتے تھے، آج وہ لوگوں کی مصیبتیں دور کرنے میں معاونت کرتے نظر آتے ہیں۔ تو خیر، ایسی بے شمار دعوت اسلامی میں بھی مدنی بہاریں۔ ایک اسلامی بھائی جو باب المدینہ کراچی کے ہی ہیں، انہوں نے بیان کیا کہ میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستگی سے پہلے اللہ کی محبت، حضور نبی کریم کے عشق سے بالکل دور تھا، مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ نہیں تھا، ہر ایک کے ساتھ بد کلامی کرنا، بدتمیزی سے پیش آنا، گالی گلوچ کرنا، بلکہ طرح طرح کی تکلیفیں و مصیبتیں دے کر ان کا دل دکھانا، اور جب وہ تکلیف میں مبتلا ہو جاتے تھے تو خود خوش ہوتا تھا۔ شماتت جیسے مرض میں بھی میں مبتلا تھا، فلمیں ڈرامے دیکھنا یہ معمول تھا۔ کسی نے مجھے مکتبۃ المدینہ سے شائع کردہ امیر اہل سنت کا رسالہ میں سدھرنا چاہتا ہوں، یہ رسالہ تحفے میں دیا۔ اس میں نہ جانے کیا کشش تھی، میں نے اس رسالے کو جیسے ہی پڑھا
پڑھتا ہی چلا گیا یہاں تک کہ اول تاخر پورا پڑھ ڈالا. گویا اس ایک رسالے نے میرے ضمیر کو جھنجھوڑا کہ تو مسلمان ہے, تو کیسا ہے مسلمان, سدھر. لبیک کہتے ہوئے اٹھا کہ میں سدھرنا چاہتا ہوں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے, الحمدللہ نیکیوں کے راستے پر چل پڑے. تو آپ بھی آئیے اس دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو جائے, جو صرف بات ظاہری اصلاح نہیں, باطنی اصلاح کے لیے بھی ہمیں جھنجھوڑ کر ہلاتا ہے. ہمیں اپنے یہ سمجھیں ایک طرح سے آئینے میں کھڑا کرتا ہے کہ دیکھو آپ کیسے ہو, آپ اپنا محاسبہ کریں, چیک کریں کہ ظاہری طور پہ داڑھی, امامہ, مدنی لباس بھی آ گیا, پردہ بھی مل گیا, لیکن اپنے آپ کو چیک کریں کہ کہیں ایسے گندے امراض تو نہیں پالے ہوئے. پھر اس کے بہت سارے اسباب بھی علماء نے لکھے کہ یہ کیوں پیدا ہوتا ہے. بدخواہی, یہ کسی کا نقصان چاہنا یا نقصان ہو جانے کی صورت میں خوشی کا اظہار کرنے کی مناظر یہ عام ہیں. اس کا علاج یہ کہ اگر مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوگا نا تو انشاءاللہ یہ جذبہ دبتا جائے گا. پھر دوسرا بغض و کینہ, چھپی دشمنی, یہ اگر دل میں ہے, اس دشمنی کو دل میں اگر پاتے ہیں تو اس کا علاج کریں. اس کا علاج یہ بھی بیان ہوتا ہے, بغض و کینہ پورا مضمون ہے کہ اگر اس بغض و کینہ پیدا ہوتا ہے کہ چھپی دشمنی اگر دل میں اچھا نہیں لگتا ہے, یہ شخص آ جاتا ہے میرا موڈ چینج ہو جاتا ہے, اگرچہ میں ظاہری طور پہ اچھا مل رہا ہوں, اچھا نہیں لگتا اس کا ملنا, اس کا بولنا اچھا نہیں لگتا ہے, اس کا آنا اچھا نہیں لگتا ہے, لیکن آنے پر میں اس کو ویلکم بھی کرتا ہوں, پانی بھی پلاتا ہوں, چائے بھی پلاتا ہوں. اگر ایسا ہے یہ بھی مرض خطرناک ہے. پھر تیسرا حسد, کسی کو نعمت مل گئی, شہرت مل گئی, اچھے نمبروں سے وہ یا اس کی اولاد پاس ہو گئی, اس کو کاروبار میں ترقی ہو گئی, اس کو گاڑی مل گئی, اس کو دیگر نعمتیں مل گئیں, اس کے بچے بچیوں کے رشتے ہو گئے, اس کے یہاں اولاد ہو گئی, اس کے یہاں لڑکے ہو گئے, ہمارے یہاں لڑکیاں ہیں صرف. یہ حسد, اور اس کا بھی علاج بہت ضروری ہے. پھر اسی طرح احساس کمتری, اپنے آپ کو بس ہمیشہ سمجھنا کہ میرا کچھ نہیں ہوتا ہے. وہ مٹی پر ہاتھ رکھتا ہے سونا ہو جاتا ہے, میں سونے پہ ہاتھ رکھتا ہوں مٹی ہو جاتا ہے. تو غور کرو کہیں کسی مسلمان کا دل تو نہیں دکھایا, کسی کا مال تو دبا کر نہیں بیٹھے ہوئے, کسی رشتہ دار سے قطع تعلق تو نہیں کیا ہوا. یہ امراض ہیں اس کے, ان کو دور کریں, اللہ دیکھے کیسی برکت عطا فرمائے گا. پھر اسی طرح بدگمانی, ہر وقت منفی سوچنا, یہ میرے متعلق ایسے کرتا ہے, وہ میرے متعلق ایسے کرتا ہے, اس نے کان میں بات کی, ہاں میرے لیے تو کر رہا تھا. تو اگر بدگمانی ہے تو اس کو دور کریں. تو خیر دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یہ ایسا اسپتال ہے کہ جس میں ان تمام امراض کا علاج کیا جاتا ہے. اب آپ دیکھیں, میں دیکھوں کہ میرے مرض کی شدت کیسی ہے. تو بعض امراض ہوں گے جو فیضان سنت کے درس میں شرکت سے دور ہو جائیں گے, بعض ایسے ہوں گے جو ہفتہ وار اجتماع میں آ کر کچھ دوائی لینی پڑے گی. اگر مرض نے زیادہ شدت اختیار کی ہے تو 63 دن کے لیے اسپتال میں داخل ہونا پڑے گا, اور اگر زیادہ ہوگا تو 12 ماہ کا سفر کر کے اس کا پورا کورس کر لیں. تو یہ امیر اہل سنت کی ایک حکمت عملیہ ہے. آپ اس پر لبیک کہیں, اپنی زندگی کے معاملات میں دعوت اسلامی کو داخل کریں. مسجدوں میں درس نہیں ہوتا, آپ شروع کرائیں, فیضان سنت پڑھ کر ہی سنیں, دیکھیں کیسی برکتیں ملتی. اپنے گھر میں درس شروع کریں, ہفتہ وار اجتماع میں اکیلے نہیں دوسرے کو بھی لے کر آئیں, اور آ کر پورا بیان اجتماع سنیں. ماہانہ ہر ماہ 3 دن کے قافلے میں سفر کو معمول بنائیں. زندگی میں یکمشت 12 ماہ کا سفر کرنا ہے, فرض علوم سیکھنے کے لیے 63 دن کا کورس کرنا ہے. اس طرح کے معاملات میں اپنے آپ کو شامل کیجئے. زندگی آپ کی بھی پرسکون ہوگی. جب آپ پرسکون ہوں گے آپ کا گھر پرسکون ہوگا, آپ کے خاندان میں سکون ہوگا. اللہ تعالی ہم سب پر رحمت نازل فرمائے, عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. ایمان